عثمان شامی صاحب 90 روز کا ٹائم دیا گیا ہے. اس حکومت کو قائم ہوئے 18 ماہ ہو گئے ہیں. 18 ماہ میں پی ٹی آئی ابھی تک اپنی جدوجہد سے کچھ حاصل نہیں کر سکی. تو 3 ماہ بعد یعنی کہ اکتوبر کے مہینے میں سیاسی منظرنامے میں ایسی کیا بڑی تبدیلی آ سکتی ہے؟ ایک تو 90 روز جو ہے وہ جیسے بات ہو رہی تھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑے اہم ہیں. پہلی دفعہ 90 روز کا کہہ کے پاکستانی عوام کو بیوقوف بنایا گیا جب ضیاء الحق نے کہا کہ 90 روز میں الیکشن ہو جائیں گے. پھر دلچسپ بات ہے کہ خان صاحب نے بولا کہ میرا اقتدار آئے گا تو 90 روز کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر آپ کو یاد ہوگا 2022 میں جب خان صاحب کے اقتدار کا خاتمہ ہوا تو ایک ریٹائرڈ جرنیلوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہو جائیں گے. تو پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی 90 روز کا وعدہ کیا گیا ہے کسی بھی چیز کے لیے تو وہ وعدہ وفا نہیں ہوا. سمجھے بات لمبی تو سمجھیں اس دفعہ بھی جو ہے وہ یہ آپ ضیاء الحق صاحب کا یا خان صاحب کا دعویٰ یا وعدہ سمجھ لیں قوم کے ساتھ. دوسری ایک اور چیز دیکھیں, میں آج یہ دیکھ رہا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کے پچھلے کوئی 1 سال کے بیانات ہیں, بڑے دلچسپ ہیں. 8 ستمبر 2024 کو علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو 2 ہفتوں میں رہا نہ کیا گیا تو ہم خود چھڑا لیں گے, میں ورکرز کی قیادت کروں گا اور پہلی گولی میں کھاؤں گا. پھر وہ 22 اکتوبر کو کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو فوری رہا نہیں کیا گیا تو حکومت کا تختہ الٹ دیں گے اور میں قیادت کروں گا. پھر وہ کہتے ہیں 5 جون کو کہ اگر عید الاضحیٰ سے پہلے نہ رہا کیا گیا تو پھر ملک گیر احتجاجی تحریک چلے گی. اب انہوں نے 12 جولائی کو کہہ دیا یا تم نہیں یا ہم نہیں, آر یا پار. تو اصل میں تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ اس کو جو میں نے آپ کو پس منظر بتایا ہے تو اس کو کوئی سنجیدہ تھریٹ نہیں سمجھنا چاہیے. تو مایوس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے. انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنے ورکرز کو جو ہے کوئی حوصلہ دینا تھا تو وہ ایک نئی تاریخ انہوں نے ان کو دے دی ہے. دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے پریس کانفرنس میں اس پہ آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئیں بیٹھ کے اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. تو جب وہ یہ دعوت دے رہے ہیں تو یہ آغاز بھی وہ کر دیں, تو کیوں نہ پی ٹی آئی جو ہے وہ معافی مانگ لے 2018 میں یا 2014 سے 2018 تک جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے جو کام کیا اور جس طرح اقتدار میں آئے, اگر وہ اس بات کی معذرت کر لیں قوم سے اور اس بات کا اعتراف کر لیں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا رستہ آگے سیاسی جماعتوں سے دیگر بات کرنے کا نکل سکتا ہے. دوسری بات لیکن وہ سیاسی جماعتوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. میں یہ بتا رہا ہوں, میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں سے, وہ کہتے ہیں ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جن کے پاس اختیار ہے, فیصلہ سازوں سے. یہ جو حکومت کی طرف وہ اشارہ کرے کہتے ہیں ان سے بات کر کے وقت ضائع نہیں کریں گے.